السلام علیکم، میرا نام ہے عظمیٰ رمضان. آج ہو گیا ہے لاک ڈاؤن ڈے 60. آج جو ہوا ہے اس کے لیے میرے پاس تو کیا کسی کے پاس بھی کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. ڈیسٹنی ہیز ریٹن آر لائف اسٹوری. وی آل جسٹ ویٹ فار آر ٹرن ان لائف. نتھنگ ان آر ہینڈ اینڈ آئی ہیو نو ورڈس ٹو سے. کچھ نہیں آج کہنے کو. قسمت نے ہماری زندگی کی کہانی لکھی ہے. ہم صرف اپنی اپنی باری کا ویٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں رہ کے. کچھ بھی ہمارے اختیار میں اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آج جو سانحہ ہوا ہے اس کے بارے میں. ماں سوائے اس کے کہ ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ آج جو روحیں اس دنیا سے گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقامات پہ جگہ عطا فرمائے، اور ان روحوں کے جو پیارے اس دنیا میں رہ گئے ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھیں، جس طرح سے برتھ ایک مسٹری ہے نا، ویسے ہی ڈیتھ بھی ایک مسٹری ہے. کوئی اس کو آج تک نہ سمجھ پایا ہے اور نہ سمجھ پائے گا، کیونکہ یہ ہماری سوچ سمجھ اور عقل سے بہت آگے کی بات ہے. دیکھیے، جیسے آپ نے لاہور سے اگر اسلام آباد جانا ہے تو آپ ہائی وے پہ ہیں یا موٹر وے پہ ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو سفر کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے مقامات آئیں گے جہاں پہ آپ کو چوراہا ملے گا، یعنی 4 روڈ جہاں ملتی ہیں اور ایرو لگے ہوتے ہیں کہ آپ ادھر مڑ جائیں یا ادھر مڑ جائیں. پوری جرنی میں نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پہ ایسے مقامات آتے ہیں، ایسی روڈز آتی ہیں نا. اسی طرح ہی زندگی میں بھی ایسے ہمارے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے ایگزٹ لینا ہوتا ہے فرام دس ورلڈ. بہت سی ایسے پوائنٹس ہماری زندگی میں آتے ہیں جہاں سے وی ہیو ٹو ایگزٹ فرام دس ورلڈ. ٹھیک ہے نا. اگر تو ہم ان مقامات سے گزر جاتے ہیں تو ہم اسے قسمت کا نام دے دیتے ہیں کہ جیسے ہم قسمت سے بچ گئے اور ہماری قسمت اچھی تھی. اور جن لوگوں کا وقت ہوتا ہے نکلنے کا، وہ لوگ پھر اپنے اگلے سفر پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو ہم کسی ایکسیڈنٹ کا، کسی آفت کا، کسی بیماری کا، کسی تکلیف کا نام دے دیتے ہیں اور وہ نام بن جاتا ہے. تو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ ان کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہر روح آنے سے پہلے ہی اپنے جانے کا وقت متعین کرا کے آتی ہے. پہلے سے ہی ہر روح کا وقت مقرر ہوتا ہے کہ اس دنیا سے اس نے کب جانا ہے. یہ جو مسٹری ہے نا، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سمجھ سکتے ہیں. انسان کوئی گیس نہیں کر سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا اس چیز کو، کیونکہ اس کی اوقات سے بڑی بات ہے. وین ڈیتھ ہیپنس تو ہم لوگ کوشچن کرتے ہیں کیسے کیوں ہوا، اس طرح سے کیوں ہوا، ابھی کیوں ہوا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری وہی بات کہ اوقات سے بڑھ کر یہ بات ہے. تو جب ایک روح اپنا وقت لکھا کے لاتی ہے اور جب اس روح کا لائف سپین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اوور ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ ول کم انویٹیبلی، کہ بس وقت آ جاتا ہے اس کا، اس دنیا سے جانے کا وقت، اور اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیو اٹ ٹو اللہ. لیو اٹ نوئنگ دیٹ اٹ از Allah's will. یہ خدا کی ذات کی مرضی ہے، اللہ کے کام ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو. اور یہ کہ وہ جو روح ہے وہ اپنا اتنا ہی وقت لکھوا کے لائی تھی، اور اس روح کے جانے کا بس وقت آ گیا تھا اور اس نے جانا تھا. تو وجہ تو پھر کوئی بھی بن گئی، کیونکہ جانے کا وقت مقرر ہے، مقام بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے کہ اس نے کیسے جانا ہے، کب جانا ہے اور کہاں جانا ہے. ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. ہم نے اس سے کیا سمجھنا ہے؟ جو تو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ہونا تھا، کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے. ہم نے اس بات سے کیا سمجھنا ہے؟
We all need to wake up and see that we all have to go one day. کہ ہم ہر کسی نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے. چاہے ہم کچھ بھی پلاننگ کریں زندگی کے اندر, بٹ ہمارا ڈیسٹینیشن ہماری کیا ہے؟ ہماری قبر, جس کو ہم بھول جاتے ہیں. چاہے ہم اس دنیا میں کوئی بھی پلاننگ کریں, کچھ بھی کریں, ہم عقل مند ہیں, ہم بیوقوف ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, نرس ہیں, کوئی کسان ہے, کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, چاہے جو کچھ بھی ہے کوئی, بٹ اس نے جانا ہے اپنے وقت پہ. ایسے ہی ہے نا. اور ہم اس سچائی کو بھول کے پتہ نہیں کن چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. فیوچر کون سا فیوچر؟ آج یہ سارے لوگ اٹھے ہوں گے صبح, انہوں نے کیا کچھ سوچا ہوگا, کیا کوئی پلاننگ ہوگی ان کی, کیا کچھ انہوں نے کہنا ہوگا, کیا کچھ کرنا ہوگا, سب رہ گیا نا, اور وہ لوگ چلے گئے. تو ہم لوگ کس چیز کی پلاننگ کرتے ہیں؟ تو چاہے ہم میں سے کوئی بھی ہو, کچھ بھی کرتا ہو, اس نے جانا ہے. اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم کہ ہم نے کب جانا ہے. سو وی آل نیڈ ٹو ویک اپ اینڈ سی دس. زندگی کی سب سے بڑا سچ, سب سے بڑی حقیقت کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے, اور ہمارا اس دنیا میں کتنا وقت ہے اور ہم کتنی پلاننگ کر رہے ہیں. سو یہ مت دیکھیں کہ زندگی میں کتنے لمحے ہیں, یہ دیکھیں کہ ہر لمحے میں کتنی زندگی ہے. تو کوئی چیز بھی کل پہ مت چھوڑیں. جو بھی کچھ کرنا ہے, کسی سے کچھ کہنا ہے, کسی سے کوئی بات کرنی ہے, کسی سے کوئی بات سمجھانی ہے, کچھ بھی کہنا ہے, کل پہ مت چھوڑیں, آج ہی کریں. ٹیک ون ڈے ایٹ اے ٹائم, کیونکہ آج کا دن ہی صرف زندگی ہے. کل کس نے دیکھا؟ کس کا وقت ہے؟ کس کو پتہ ہے کون جائے گا, کون بچے گا, کس کو پتہ ہے؟ سو سوچیں اس کے بارے میں. اور اب ہم تھوڑا سا میڈیٹیٹ کرتے ہیں اور ہم دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں, اور ان جانے والے سب کو ایک دعا بھیجتے ہیں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے؟ دل پہ اپنے ہاتھ رکھیں, بیک اسٹریٹ, شولڈر ریلیکس, ایک لمبا گہرا سانس, اینڈ لیٹ گو. ٹیک اے ڈیپ بریتھ ان اینڈ لیٹ گو. ایک اور لمبا گہرا سانس اینڈ لیٹ گو. بیکم اویئر آف یور ہارٹ بیٹ. اپنی توجہ کو اپنے دل کی دھڑکن پہ لے کے جائیں. This is the most important thing which is happening to you, that you are alive. Become aware of that. جب تک زندگی ہے تب تک سب کچھ ہے. آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ جو اس وقت آپ کی زندگی میں موجود ہے, وہ تو زندگی کا مسئلہ ہے, کیونکہ جب تک زندگی رہے گی مسئلے رہیں گے. مسئلے تب ختم ہوں گے جب زندگی ختم ہوگی. بیکم اویئر آف دیٹ. ایک اور لمبا گہرا سانس اینڈ لیٹ گو. آج جو روحیں اس دنیا سے گئی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے محسوس کریں ان کے دکھ کو, کہ جانے سے پہلے انہوں نے کیا سوچا ہوگا, کیا کہنا چاہتے ہوں گے, کیا سوچنا چاہتے ہوں گے, کیا سمجھنا چاہتے ہوں گے اس وقت. کتنے رشتے تھے اس جہاز میں, کئی مائیں, کئی باپ, کئی بچے, کئی بہن بھائی,
اس وقت جہاز میں بیٹھے ہوئے پیرنٹس کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے؟ بیکم اویئر آف دیٹ. ایک اور لمبا گہرا سانس. لیٹ گو. اور اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے سفر میں ان کو آسانیاں عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں بلند مقامات پہ درجات عطا فرمائے اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ان کی روحوں کو سکون عطا فرمائے. ایک اور گہرا سانس. لیٹ گو. اور ان روحوں کی جو پیارے اس دنیا میں رہ گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، غیب سے ان کو صبر بھیجے. اپنی دلوں کی گہرائیوں سے ان کے لیے شفقت، ہمدردی اور محبت کو ان کی طرف بھیجیں. ان کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر کے ان کو سکون بھیجیں. ایک اور لمبا گہرا سانس. لیٹ گو. And very slowly and gradually you may open your eyes. جی So, peace and blessings.